اور سجدے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ سجدے میں ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے سجدوں سے، سجدوں سے قریب ہوتا ہے۔ تو سجدہ اور قیام دونوں میں بڑی مناسبت ہے، اسی لیے فقہا نے مسئلہ لکھا کہ جو اپنے عذر قوی کی بنیاد پر، عذر قوی کی بنیاد پر سجدہ نہیں کر سکتا زمین پر، مثلا گھٹنوں کا آپریشن ہو چکا، اب وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ چیئر پر بیٹھا، تو عذر قوی کی بنیاد پر اگر وہ سجدہ اشارے سے نہیں کر سکتا تو فقہا لکھتے ہیں کہ قیام بھی ساقط ہو گیا، یعنی اب اس کو کھڑے نہیں رہنا ہے۔ اب ہمارے وہاں علم ہی نہیں ہے، قیام کھڑے ہو کر کرتے ہیں، وہ بڑے صوفی صاحب بن رہے ہیں۔ اگر سجدہ ساقط تو قیام ساقط، پھر قیام بیٹھ کر لے گا کرسی پر۔ اور اس سے بڑھ کر جہالت یہ ہے کہ ہمارے وہاں سامنے ٹیبل رکھتے، پھر ٹیبل کیوں رکھتے ہیں سامنے؟ کہتے ہیں اس پر سجدہ کرنے کا۔ جب شریعت نے اشارتاً سجدے کا حکم دیا تو سجدہ زمین پر اگر کیا جاتا، سجدہ اصل نام ہے وجہ الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا، اور جب اشاروں کی بنیاد پر جب زمین ہی ختم ہو گئے، زمین پر اب تو رکھنا نہیں ہے، ہم جھک نہیں سکتے، زمین پر جا نہیں سکتے، اور جب زمین پر پیشانی رکھنے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا تو اب اس صورت میں سامنے کوئی چیز رکھنا نہیں ہے، بس وہ صرف یوں جھک لینا، یہی جھکنا سجدہ ہو جائے گا۔ لیکن دن بھر چونکہ ٹیبلوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں تو اللہ کے گھر میں بھی ٹیبل آ گئے، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، جہالت کی بنیاد پر ہمارے وہاں چل پڑا یہ مسئلہ کہ ٹیبل سامنے رکھتے، پھر رکوع میں جاتے ہیں تو یوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اشارہ کرنے کے موقع پر، اور سجدے میں جاتے ہیں تو یوں ہوا میں ہاتھ رکھتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ کہاں سے مسئلے اٹھا کر کے سب اٹھا لے آئے۔ بھائی سجدے میں جائیں تو بھی گھٹنوں ہی پر ہاتھ رکھ کر جھکنا ہے، اس کو علیحدہ ہاتھ یوں ہوا میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز وہ قبول ہوگی جو میرے آقا کے طریقوں پر ہوگی، حضور کے طریقوں سے ہٹ کر نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ طریقہ وہ مسلم ہوگا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔